بدیل کی شہادت کے بعد سندھ میں نیرون شہر کے لوگوں نے مسلمانوں سے ڈر کر آپس میں مشورہ کیا کہ یقیناً عرب اپنے مرنے والے سالاروں کا انتقام ضرور لیں گے اور ان کے حملے کا پہلا نشانہ بھی ہم ہی لوگ بنیں گے۔ اگر ان کے زبردست انداز میں حملہ آور ہونے سے پہلے ہی ہم ان کی اطاعت قبول کر لیں تو ہمارا شہر بربادی اور تباہی سے محفوظ رہے گا۔ نیرون نام کا یہ شہر موجود حیدرآباد ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حیدرآباد کا پورا نام پہلے نیرون ہی تھا۔ اس شہر کی بنیاد نبوت اور ہجرت کے درمیانی عرصے میں پڑی۔ مغلوں کی فتح کے بعد اس شہر کا نام حیدرآباد مشہور ہوا، اس لیے کہ ایک حاکم حیدر علی ارغون نے اس شہر کو نئے سرے سے تعمیر کرایا تھا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد نیرون شہر کے لوگوں نے حجاج بن یوسف سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت نیرون شہر کا حاکم ایک شخص سندر تھا۔ وہ بدھ مت کا پیروکار تھا اور راجہ دہر کا ماتحت بھی تھا۔ اس نے راجہ دہر کو بتائے بغیر ایک وفد اپنی طرف سے حجاج بن یوسف کی طرف روانہ کیا اور حجاج بن یوسف کی خدمت میں گزارش کی کہ وہ مسلمانوں کے مطیع اور فرمانبردار ہو کر رہنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی سندر نے جذبہ و دنیا قبول کرتے ہوئے مسلمانوں سے امن کی درخواست بھی کی تھی۔ حجاج بن یوسف نے نیرون شہر کے حاکم سندر کی اس استدعا کو قبول کر لیا۔ جواب میں اس نے سندر کو تسلی اور تشفیع دیتے ہوئے کہا کہ تم لوگ اپنی طرف سے بھی کوشش کرو کہ مسلمانوں کے قیدیوں کا کھوج لگا کر ان کی رہائی کا سامان کیا جا سکے۔ اس طرح نیرون شہر کے حاکم سندر نے مسلمانوں کے بڑے حملے سے پہلے ہی حجاج بن یوسف سے رابطہ قائم کر کے اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری قبول کرتے ہوئے اپنے اور نیرون شہر کے لوگوں کے لیے امان حاصل کر لی تھی۔ مسلمان سالار بدیل کے شہید ہونے اور مسلمانوں کی اس دوسری ناکامی کے بعد حجاج بن یوسف نے سندھ پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک اور لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کا سالار اپنے بھتیجے عماد الدین محمد بن قاسم کو مقرر کیا۔ محمد بن قاسم کا حلیہ بیان کرتے ہوئے مورخین لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ آنکھیں بڑی بڑی، پیشانی کشادہ، بازو گول، کلائیاں چوڑی، بدن کڑیل اور برا برا تھا۔ رنگ گلابی اور آواز روب دار تھی۔ خداوند قدوس نے اسے فولاد کا دل اور جگر عطا کیا تھا۔ قدرت کی طرف سے محمد بن قاسم کو بلند خیالات و مستحکم ارادے اور بہادری کے جوہر عطا ہوئے تھے۔ وہ نہایت ہی خلیق اور حلیم الطبع اور نرم و روا اور شیریں بیان اور ہنس مکھ تھا۔ ہر چھوٹے اور بڑے سے نہایت میٹھی آواز اور محبت سے گفتگو کرتا۔ لشکر میں اس سے بڑی عمر کے بہت سے لوگ شامل تھے جو اس کے ماتحت تھے۔ وہ ان سب سے بے حد عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتا تھا۔ بہرحال حجاج بن یوسف نے سندھ کی سپہ سالاری کے لیے محمد بن قاسم کو منتخب کیا، جو اس کے خیال کے مطابق سندھ کی طرف بھیجے جانے والے لشکر کی بہتر کمانداری کر سکتا تھا۔ محمد بن قاسم کی کنیت ابو بہار تھی، اس لیے کہ وہ بہار البرگ نام کے پھول کو پسند کرتا تھا، اس لیے اس کنیت سے مشہور ہوا۔ حجاج بن یوسف جب عراق کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے محمد بن قاسم کے باپ قاسم کو بصرے کا حاکم مقرر کیا۔ اس وجہ سے محمد بن قاسم کی تربیت بصرے میں ہوئی۔ محمد بن قاسم ابھی بچہ ہی تھا کہ اس کے والد نے وفات پائی۔ 5 سال کی عمر ہی میں اس کی ذہانت و عقلمندی اور شجاعت کے جوہر محسوس ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کا خاندان غربت کی وجہ سے محمد بن قاسم کو اعلیٰ تعلیم نہ دلا سکا، اس لیے محمد بن قاسم دمشق جا کر لشکر میں بھرتی ہو گیا۔ لشکر میں شامل ہونے کے بعد وہ انتہائی قابل، تجربہ کار اور جنگ کا بہترین تجربہ رکھنے والے سالاروں کے تحت اپنی خدمات انجام دیتا رہا۔ 14 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے لشکر میں ایک اعلیٰ عہدہ حاصل کر لیا، یہاں تک کہ 90 ہجری میں حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو ایران میں کردوں کے بغاوت کو ختم کرنے کے لیے روانہ کیا۔
اس دور میں کردوں نے جو بغاوت کی تھی، اس کے لیے جس لشکر کا انتخاب کیا گیا، اس کا سالار محمد بن قاسم کو مقرر کیا گیا تھا، اور اس وقت محمد بن قاسم کی عمر صرف 15 سال تھی۔ محمد بن قاسم کو جو لشکر مہیا کیا گیا، اسے لے کر ایران کی طرف روانہ ہوا اور کردوں سے ٹکرایا اور کردوں کو بدترین شکست دے کر ان کی بغاوت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد اس لشکر کے ساتھ محمد بن قاسم ایران کے اندر بڑھتا چلا گیا اور استخر شہر کو فتح کیا، اور اس کے بعد دوسرے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے جرجان شہر کی طرف پیش قدمی کی، یہاں تک کہ انہی دنوں محمد بن قاسم نے ایک خاص نقشے کے مطابق شیراز شہر کی بنیاد ڈالی۔ اس سے پہلے شیراز معمولی لشکر کے پڑاؤ اور قیام کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے شیراز کا حاکم مقرر کیا، اور ایک والی اور حاکم کی حیثیت سے محمد بن قاسم نے نہایت عمدگی اور عدل و انصاف سے حکومت کی۔ اسے جو ماہانہ وظیفہ ملتا تھا، اس میں سے وہ کافی رقم بچا کر تبلیغ اسلام پر خرچ کیا کرتا تھا، اور اپنی فرصت کے اوقات میں لوگوں کے ساتھ اسلامی موضوعات پر تقریریں کیا کرتا تھا، جنہیں عوام بڑے ذوق و شوق سے سنتے تھے۔ محمد بن قاسم کے خلوص اور ایمانی قوت کے اس دور کے جلیل القدر علماء بھی تعریف کیا کرتے تھے۔ جس زمانے میں حجاج بن یوسف نے ایک بار پھر سندھ پر حملہ آور ہونے کا پختہ ارادہ کیا، اس وقت محمد بن قاسم ایران میں مقیم تھا، اور اس قیام کے دوران حجاج بن یوسف نے اسے حکم دے رکھا تھا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آئے اور رے شہر کو فتح کرے۔ جس وقت حجاج بن یوسف کے حکم کے مطابق محمد بن قاسم رے شہر کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، راستے میں اسے حجاج بن یوسف کا قاصد ملا، جس نے حجاج بن یوسف کا خط پیش کیا، اور اس خط میں حجاج بن یوسف نے لکھا تھا کہ رے شہر کی طرف اپنی پیش قدمی روک دو اور سندھ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، واپس شیراز جاؤ اور وہاں رک کر اس لشکر کا انتظار کرو جو میں تمہاری طرف بھیجوں گا، اور اسے لے کر تم سندھ پر حملہ آور ہونا۔ حجاج بن یوسف نے 6000 کا ایک بہترین لشکر تیار کیا۔ سفر کے لیے 6000 کے اس لشکر کو اس نے 6000 تیز رفتار اونٹ سوار کے بوجھ لادنے اور ضرورت کا سامان اٹھانے کے لیے کئی ہزار اونٹ مزید ان کے ساتھ کر دیے۔ اس کے علاوہ بھی اس نے لشکر کو جس سامان کی ضرورت تھی وہ مہیا کیا، یہاں تک کہ سوئی دھاگا تک کا بھی اس نے ہر لشکری کے لیے اہتمام کیا تھا۔ اس نے لشکر کے لیے خوراک کا اس حد تک انتظام کیا کہ عرب چونکہ سرکہ کو بہت شوق سے کھاتے تھے، اس لیے روئی سرکہ میں بھگو کر سائے میں خشک کی، پھر اس روئی کے گٹھے بنوا کر جہازوں میں روانہ کیے، تاکہ جب لشکر کو سرکہ کی ضرورت ہو وہ روئی تر کر کے اس کو چھان لیا جائے اور لشکریوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کے لیے 30,000 دینار کی ایک رقم بھی مہیا کی۔ لشکر کو خشکی کے راستے کے علاوہ حجاج بن یوسف نے ضرورت کا سامان اور کچھ لشکری بحری جہازوں میں لاد کر سمندر کے راستے روانہ کیے۔ ان جہازوں کے اندر بڑی بڑی مجنیکیں تھیں جن سے دشمن کے قلعوں اور فصیلوں پر سنگ باری کر کے اپنے لیے فوائد حاصل کیے جا سکتے تھے۔ بہرحال حجاج بن یوسف کا مہیا کردہ لشکر شیراز پہنچا اور وہاں سے اس لشکر کو لے کر محمد بن قاسم اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ محمد بن قاسم جب اپنے لشکر کے ساتھ مکران پہنچا تو مکران کے مسلمان والی محمد بن ہارون نے ان کا بہترین استقبال کیا۔ چند روز تک محمد بن قاسم نے مکران میں قیام کیا، اس کے بعد وہاں سے ارمن بیلا کی طرف روانہ ہوا۔ محمد بن ہارون اس وقت بیمار تھا اور بیماری کے باوجود اس نے اس مہم میں شرکت پر اصرار کیا۔ محمد بن قاسم نے اسے بھی ساتھ لے لیا۔ مکران کی سرحد سے نکل کر سب سے پہلے محمد بن قاسم پنجگور پر حملہ آور ہوا اور اسے فتح کرنے کے بعد چند دن کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ اس نے وہیں قیام کر لیا تھا۔ پنجگور سے روانہ ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے ارمن بیلا کا محاصرہ کیا، اسے بھی فتح کر کے وہاں کچھ دن قیام کیا تاکہ لشکریوں کو آرام کرنے کا موقع مل جائے۔ یہاں مکران کا والی محمد بن ہارون جو بیمار تھا فوت ہو گیا اور اسے سرزمین میں ہی دفن کر دیا گیا۔